دلی کی تہاڑ جیل میں جب 26 جنوری کو بھارتی پنجاب اور ہریانہ کے سکھ کسانوں کو گرفتار کر کے لایا گیا تو جیل چکر میں تعینات ہندو اہلکاروں نے ایک نوجوان سکھ کو 8 کوڑے مارنے کا حکم دیتے ہوئے یہ تنبیہ بھی کی کہ اگر کوڑے کھاتے ہوئے تم چیخو گے یا اگر تم نے ہلکی سی بھی آواز نکالی تو تمہیں 8 کی بجائے 16 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر 16 کوڑوں کے دوران پھر تم چیخے چلانے کی کوشش کی تو ان کوڑوں کی تعداد 2 گنا ہو جائے گی۔ تہاڑ جیل کے چکر میں سکھ نوجوانوں کے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ باندھ کر جیسے ایک ہٹے کٹے سپاہی نے کوڑے مارنے کا عمل شروع کیا تو ان کوڑوں کے سامنے کوئی عادی مجرم یا حسو حرکت سے آری پتھر کا مجسمہ نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا گوشت پوش کا 22 سالہ نوجوان تھا، جس نے دوسرے کوڑے پر ہی درد سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ان کوڑوں کی تعداد پہلے 8 سے بڑھ کر 16 ہوئی اور کچھ وقفے کے بعد اس سکھ نوجوان کے چیخنے پر 32 کوڑے مارے گئے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، مگر اس پر بھی بس نہیں کی گئی اور 32 کوڑوں کی تعداد پوری کی گئی۔ جیل میں تعینات اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور دیگر اہلکار اس نوجوان کی درد سے شدت سے نکلنے والی ہر چیخ پر نفرت بھرے کہکہے لگاتے اور کہتے جاتے کہ یہ تم لوگوں کی لال قلعے پر بھارتی ترنگے کی شان میں گستاخی کی سزا ہے اور یہ ابھی تو ابتدا ہے۔ یہ نہ تو کسی فلم کا سین بتایا جا رہا ہے اور نہ ہی یہ کوئی قصہ کہانی یا ڈرامے کا منظر ہے، بلکہ یہ مودی سرکار کی جانب سے کسانوں کی فصلوں اور ان کی کاشتکاری سے متعلق نافذ کیے گئے 3 متنازع قوانین کے خلاف احتجاج کرنے اور 83 دنوں سے مسلسل دھرنا دینے والے پنجاب، ہریانہ اور راجستھان کے کسانوں کے خلاف کیے جانے والے سلوک اور ان قوانین پر اختیار کی جانے والی ہٹ دھرمی ظلم و بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی کی داستان ہے، جو اب دلی کی تہاڑ جیل کی در و دیوار میں محبوس سکھ کسانوں کے حلق سے درد اذیت کی صورت میں نکل کر پوری دنیا کو سنائی دے رہی ہے۔ بھارتی پنجاب کے سکھ کسانوں کے ساتھ انتہا پسند حکمرانوں اور ہر محکمے میں چھپائے ہوئے واشوا ہند پرشد جیسی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے افسران کی ذہنیت اور نفرت کی داستانوں کی گواہی اب تہاڑ جیل میں قید ہزاروں قیدی اور حوالاتی بھی دے رہے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے 27 جنوری اور اس کے بعد ایسے دردناک مناظر بار بار دیکھے ہیں۔ پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور یو پی کے احتجاجی کسان جب دہلی کی کلب میں واقع ITO چوک، وہ جگہ جہاں سے بھارت کے یوم جمہوریہ کی پریڈ گراؤنڈ کا فاصلہ صرف 2 کلومیٹر ہے، پہنچ چکے تھے۔ عین اس وقت سنگھو بارڈر سے 5000 کے قریب ٹریکٹر ٹرالیوں کو دہلی میں داخل ہونے کی اجازت دینا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ 26 جنوری کی صبح تک لال قلعے پر نشان صاحب لہرانے والے دیپ سدھو کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، اور 26 جنوری کو وہ سنگھو بارڈر پر اپنے ساتھ 30-40 نوجوانوں کو لیے ایک سٹیج پر چڑھ کر 3 ماہ سے وہاں بیٹھے مظاہرین کو مشتعل کرتے ہوئے بغیر کسی روک ٹوک کے دہلی کے کلب میں جا کر لال قلعے پر خالصہ نشان صاحب کا پرچم لہراتا ہے اور پھر دوبارہ 2 ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ سکھوں کا 3 ماہ سے جاری پرامن دھرنا اچانک ایک شخص اچک کر لے جائے؟ آج بھارت کا ہر سکھ بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی نفرت کے باعث خود کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ سکھوں کے خلاف ان کی نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے مشہور لیڈر سدھیر سوری کی وائرل ویڈیو، جو اس وقت بھارت سمیت پوری دنیا میں دیکھی اور سنی جا رہی ہے، جس میں وہ ہندوؤں کو اکساتے ہوئے بول رہا ہے کہ یہ سکھ بھارت کی کل آبادی کا صرف 2.5% ہیں، اس لیے ان کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا بھارت آگے بڑھنے میں ناکام رہے گا، لہٰذا جدھر اور جہاں بھی اکا دکا سکھ ملیں ان کو گولیوں سے بھون دو۔ اپنی اس ویڈیو میں وہ سنت جرنیل سنگھ کی تصحیح کرتے ہوئے سکھوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے پیغام دے رہا ہے کہ سکھ وہ دن بھول گئے ہیں جب ہندو سینا نے غلیظ سکھوں اور ان کے جرنیل سنگھ کو گولڈن ٹیمپل میں بھون کر رکھ دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اب ایک دفعہ پھر بھارت کے پاس وہ سنہری موقع آ گیا ہے کہ ان سکھوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے اور ان کی نسلیں ہی ختم کر دی جائیں، کیونکہ ان کا معاملہ دیگر مسئلوں کی نسبت کل کو زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان تو ڈر کر چپ ہو جاتے ہیں، انہیں ہم جیسے چاہیں دبا لیتے ہیں،
لیکن اگر سکھوں کو اس طرح چھوٹ دی جاتی ہے جیسے بھنڈرانوالا کو دی گئی تھی تو یہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سکھ خالصوں کے خلاف نریندر مودی، امیت شاہ، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ، وشوا ہندو پریشد، جن سکھ اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اس دن سے اندر ہی اندر کھول رہے ہیں جب نوجوت سنگھ سدھو نے وزیر اعظم عمران خان کی وزارت عظمیٰ کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ایوان صدر میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے جفی ڈالتے ہوئے کرتارپور راہداری کھولنے کی درخواست کی تھی۔ کرتارپور راہداری کا کڑوا گھونٹ جس طرح مودی سرکار اور راشٹریہ سیوک سنگھ نے بھرا، اس کی کڑواہٹ اور تلخی انہیں مسلسل بے چین کیے ہوئے ہے۔ اجیت ڈوبھل اور بھارت کی خفیہ ایجنسیاں مودی سرکار کو رپورٹ دے چکی ہیں کہ کرتارپور راہداری کھلنے اور وہاں بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھوں کے ساتھ پاکستانیوں کا پیار، محبت اور خلوص اور برادرانہ رویہ بھارتی فوج میں موجود سکھ افسروں اور جوانوں کے علاوہ عام سکھوں کے دلوں میں بھی پاکستانیوں کے لیے نرم جذبات ابھار رہا ہے۔ یہ خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے سکھ یاتریوں کی کرتارپور آمد بڑھے گی یہ جذبات کوئی اور رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جس طرح سکھوں کے مذہبی گروہوں کے خلاف گالم گلوچ اور سکھ خواتین کے متعلق غلیظ زبان اور نفرت انگیز پراپوگنڈا RSS کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اس سے بھارت بھر میں سکھوں کے خلاف نفرت کے واقعات زور پکڑ رہے ہیں۔ سدھیر سوری سمیت دوسرے راشٹریہ لیڈران ان سکھوں کے بارے میں جو گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں، اس سے کسی بھی وقت بھارتی جنتا پارٹی سمیت RSS کے کارکنوں اور سکھوں کا کوئی بڑا تصادم ہو سکتا ہے۔ گولڈن ٹیمپل کے خلاف آپریشن، جس میں بھارتی فوج نے ٹینکوں اور توپوں سمیت اکال تخت سمیت ہر چیز کو خون میں نہلا دیا تھا، وہ جون میں ہوا تھا۔ اس کی سالانہ یاد میں ابھی 3 ماہ کے قریب وقت ہے، لیکن ہریانہ، پنجاب اور دلی کے نواح میں ہر جانب کسان سکھوں کے دھرنے اور مورچے کے سامنے بھارتیہ جنتا پارٹی کے نعرے اور ان کے مودی سرکار کی حمایت میں نکالے جانے والے جلوسوں میں استعمال ہونے والی زبان، بڑھتی ہوئی دشمنی اور سنت جرنیل سنگھ کو دی جانے والی گالیوں اور ان کی ہلاکت کو کتے کی موت جیسی تشریحات سے حالات کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سکھوں کو چن چن کر قتل کرنے کی دھمکیوں نے بھی سکھوں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے، اور خدشہ یہ ہے کوئی چھوٹی سی ایک چنگاری بھی سارے بھارت کو آگ اور خون کے دریا میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔